السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ Am I audible to you? کوئی ایک اسلامی بھائی یا بہن بولے میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس کو شروع کر دیتے ہیں. کشمیر کے محسن، بلکہ اگر یوں بھی کہا جائے بانی الاسلام فی الکشمیر، حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ذخیرۃ الملوک ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی بد زبانی اور دست اندازی سے دوسرے بھائی بچے رہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم کو ڈیفائن کیا، فرمایا کہ مسلم وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی وہ دوسرے لوگوں کو اپنی زبان سے بھی نہ ستائیں اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے ستائیں. اور مومن وہ ہے، اب مومن کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، اور مومن وہ ہے کہ لوگ اس کے ظالمانہ حملوں اور لوٹ خسوٹ کے حیلوں سے بے فکر اور باامن ہو جائے. مومن کون ہے؟ مومن وہ شخص ہیں کہ جس کے ظالمانہ حملوں اور لوٹ مار کا خطرہ ہی نہ ہو. یعنی جو نہ ظالمانہ حملے کرے نہ ہی لوٹ مار کرے، لوگ بالکل بے فکر رہے، لوگ امن میں رہے کہ ہاں یہ انسان، یہ مومن ہے، یہ کوئی خطرہ، اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور فرمایا غازی وہ ہے، غازی کی ڈیفینیشن بیان فرمائی، غازی وہ ہے، غازی یعنی مجاہد جو جنگ کے میدان میں واپس جیت کے آ جاتا ہے، اس کو غازی کہتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غازی کیا ڈیفینیشن بیان فرمائی، فرمایا غازی وہ ہے جو عبادت الہی کی تلوار ہاتھ میں لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرتا رہے اور اس کی بےہودہ خواہشات کو دباتا رہے. انہیں غازی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بہت ہی زبردست طاقتور تلوار اپنے ہاتھ میں لے، میٹرک تلوار نہیں، میٹرک سورڈ نہیں، بلکہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس عبادت، وہ عبادت والی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے اپنے نفس کا مقابلہ کرے، اپنے نفس سے لڑے. انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہوتا ہے. فرمایا غازی وہ ہے جو عبادت الہیہ کی تلوار اٹھا کر اپنے نفس سے مقابلہ کرے اور اس کی بےہودہ خواہشات کو دباتا رہے. نفس جو اس نفس کی جو بےہودہ ڈیزائرز ہیں، ان ڈیزائرز کو دباتا رہے، ان کو دباتے ہوئے اس نفس کا مقابلہ کرے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلوم ہے مسلم، مومن اور غازی بننے کی صلاحیت، قوت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چلیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم شروع کر دیتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پچھلا کلاس ہم ریوائز کر دیتے ہیں. مجھے کوئی جلدی جلدی بتا سکتا ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا تھا جن میں ریوائز کرنے کے لیے، کس نے ریوائز کیا ہے؟ ذرا وہ بولے. کوئی بولے. چلے کوئی نہیں، تو اب میں پوچھتا ہوں، چلے منزہ نذیر آپ انمیوٹ کیجئے. منزہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی سر ہم بات. مجھے جی سر. جی مجھے آپ یہ بولیے کہ کیا مبتدا ہمیشہ پہلے ہوتا ہے یا پھر خبر کو بھی پہلے لایا جا سکتا ہے؟ سر خبر کو بھی پہلے لایا جا سکتا ہے. کوئی ایگزامپل؟ جیسے ہم بول سکتے ہیں قائدن. یہ جیسے ہم ایگزامپل میں نے مسلم. دی تھی. اب آپ ذرا اپنی کوئی ایگزامپل دے دیجیے، غلط بھی ہو کوئی دقت نہیں. سر
فی البیت زیدن. ماشاء اللہ، فی البیت زیدن. اس میں خبر کیا ہے اور مبتدا کیا ہے؟ سب فی البیت جو ہے یہ قائم مقام خبر ہے، جی بالکل صحیح، ماشاء اللہ، یہ قائم مقام خبر ہے. اور زیدن جو ہے وہ اس میں مبتدا، یہ ہے مبتدا. مبتدا ہے، ماشاء اللہ. اچھا، اس قائم مقام خبر کو آگے لا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے آگے لانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یس سر، اس پہ اس سے اسٹریس پیدا ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب ہے کہ گھر پہ زید ہی ہے. اچھا، گھر پہ زید ہی ہے، ٹھیک. اور اگر میں کہوں زیدن فی البیت تو پھر کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے زید گھر پہ ہے، ماشاء زید اللہ، گھر میں زید ہے. گھر پہ ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، تو چلیے آپ میوٹ کیجئے، اب میں بات کر لوں گا عروہ سے. عروہ آپ انمیوٹ کیجئے. عروہ مشتاق. دیکھیں عروہ، نہ شرمانا ہے نہ ڈر، ٹھیک ہے نا؟ جیسے منزل نے بھی بولا، ماشاءاللہ کتنا اچھا بولا. تو اگر کہیں غلطی بھی ہوگی وہ دور ہوگی. جتنا آپ ڈریں گے نا اتنا ہی کم سیکھیں گے. چلیں، عادل گلزار آپ انمیوٹ کیجئے. آپ انمیوٹ کیجئے. عادل گلزار آپ انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم سر. سر ابھی میں سر تھوڑا بزی ہوں سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے. چلے، تو مجھے کوئی بول سکتا ہے کہ جار مجرور اور ظرف کیا یہ مبتدا بن سکتے ہیں؟ جار مجرور اور ظرف مبتدا بن سکتے ہیں؟ نو سر. کوئی بھی بولے. نہیں بن سکتے، ماشاءاللہ. تو پھر اگر یہ پہلے ہوں گے، جیسے ابھی آپ نے بولا نا فی البیت زیدن، اگر یہ کسی جملے میں پہلے ہوں گے تو ہم مبتدا اس ٹائم کیا مانیں گے؟ سر اس کے بعد جو نیکسٹ اسم ہوگا اس کو مبتدا مانیں گے، پھر چاہے وہ نکرہ بھی کیوں نہ ہو. ماشاءاللہ، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو تب بھی ہم جو اس کے بعد جو اسم ہوگا اسی کو مبتدا مانیں گے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. چلے اب ہم شروع کرتے ہیں. سر مجھے ایک کنفیوژن دیکھیں ہے جملہ اس میں جو ہم نے، ہاں جی پوچھیں. سر جیسے یہ ہے نا جی فی قلوبہم مرضن، ہاں بالکل. اس میں فی جی، قلوبہم مطلب اس میں مبتدا کیا ہے؟ اس میں مبتدا مرض ہے نا، مرض، سر لیکن ہم بیماری، بولتے ہیں نا مبتدا ہوتا ہے جس کے بارے میں ان بات کے کی دلوں میں جاتی ہے. بیماری. ہاں بات کی جاتی نہیں، ہم مرض ان کے بارے، مرض ان کے دلوں میں ہے. ایکچولی یہ فی قلوبہم جار مجرور ہے، یہ یہاں قائم مقام خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ایک قائم مقام خبر بنے گی، متعلق خبر بنے گی. تو مردن اصل میں ہے اس طرح سے ہوگا، یہ مردن فی قلوبہم، ٹھیک ہے نا؟ بیماری ان کے دلوں میں. تو بیماری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہاں ہے، ان کے دلوں میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیماری کے جی بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. اور بیماری ہی اسم ہے نا، یعنی مرض ایک اسم ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی اسٹیٹ کا نام ہے نا. واٹ از ڈیزیز؟ ڈیزیز بہتر ڈیفینیشن تو کائنات بول سکتی ہے. جو مجھے پتا ہے ڈیزیز ہوتا ہے کہ ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کسی لیونگ آرگنزم کی جس میں وہ نارمل کنڈیشنز میں، فزیکلی نارمل کنڈیشنز میں فیل نہ کر پائے. یہ ڈس ایز، جس میں ایز نہ ہو. تو یہ ایک اسٹیٹ کا نام ہے نا، بیماری، ڈیسیز ایک اسٹیٹ کا نام ہے، کنڈیشن کا نام ہے. تو اسم ہے. دوسری بات، اسم پہ ہی تنوین آتی ہے. ہم نے اسم کی علامت پڑھی تھی نا، مرضن، اس پہ تنوین ہے آخر میں، تو یہ اسم ہوگا. تیسری بات، فی قلوبہم جار مجرور ہے، جار مجرور پہ بھی مبتدا بن ہی نہیں سکتا. ٹھیک، اس کے بعد جو اسم ہے وہی مبتدا ہوگا، تو یہاں مرض ہی مبتدا ہوگا. اگر اس کے بارے میں آپ کو اور کوئی کنفیوژن ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں. چلیے
ہم اب شروع کر دیتے ہیں. جتنا ہم نے پڑھا نا اس مبتدا اور اسم کے بارے میں, سوری مبتدا اور خبر کے بارے میں, تھوڑا سا میں ریوائنڈ کر دوں گا اور تھوڑی سی کچھ نئی باتیں بھی بولوں گا. مبتدا جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے, ایک ایسا سینٹینس ہوتا ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو, جو اسم سے سٹارٹ ہو, ہے نا. یہ ہم نے بات کر, اور پھر ہم نے پڑھا تھا اس جملہ اسمیہ میں نا کہ مبتدا بھی ہوتا ہے اور ایک خبر, ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. اب ہم نے اس مبتدا کے بارے میں یہ پڑھا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے, اکثر طور پر معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے, اور خبر اکثر طور پر کیا ہوتی ہے, نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ خبر کس ٹائپ کی ہو سکتی ہے, تھوڑا سا جتنا بھی ہم نے پیچھے دیکھا نا, میں اس کو آپ کو سمپل ورڈز میں انشاءاللہ تعالی سمجھانے کی کوشش کر لوں گا تاکہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. دیکھیں, مبتدا جو بھی ہوگا یہ اکثر طور پر, اکثر کہیں یا اگر آپ ہمیشہ بھی کہیں گے تب بھی صحیح ہوگا کہ یہ کیا ہوگا, معرفہ ہوگا. مبتدا معرفہ ہی ہوگا. اب جو خبر کی بات ہوگی, ہماری جو خبر ہوگی, خبر یا تو مفرد ہوگی, مفرد مطلب اے سنگل ورڈ, مفرد مطلب اے سنگل ورڈ جو مرکب نہیں ہوگا, جو سینٹینس نہیں ہوگا. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ہاذا کتاب, اگر میں کہوں ہاذا کتاب, ٹھیک ہے جی, ہاذا کتاب. دیکھیں یہاں پہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا, یہاں پہ مبتدا کیا ہے, مبتدا دیکھ دونوں اسم ہے نا, ہاذا بھی اسم اشارہ ہے, کتاب یہ بھی اسم ہے, یہ بھی اسم ہے نا, کتاب ہے. لیکن ہاذا جو ہے وہ یہ معرفہ ہے, تو اسی کو ہم مبتدا کہیں گے یہاں پر, اور کتاب جو ہے نا, کتاب یہ کیا ہے, یہ نکرہ ہے, تو اس کو ہم خبر مانیں. اور ہاذا ایک پوائنٹنگ ناؤن ہے, پوائنٹنگ پروناؤن ہے. میں کہتا ہوں یہ کتاب ہے, کوئی چیز سامنے پڑی ہے, میں نے اس یہ کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب ہے, تو یہ ہے نا, یہ کے بارے میں کیا کہا, اس کا نام میں نے رکھا کہ کتاب ہے. تو یہی مبتدا ہے. خبر کیا ہے کہ جو اس کا نام ہے, کتاب ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کی خبر ہو گئی. ہاذا کیا ہو گیا, ہاذا یہاں پہ مبتدا ہے اور خبر اس کی کتاب. تو یہاں پہ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ خبر یہاں پہ ایک سینٹینس نہیں ہے, ایک سمپل ورڈ ہے, سنگل ورڈ ہے, کتاب. تو خبر مفرد ہو سکتی ہے, ایک سنگل ورڈ ہو سکتی ہے. آپ لوگ یہاں پہ ہاذا کتاب میں اس کنفیوژن کے شکار نہ ہو جائیے گا کہ یہاں پہ مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ کیا ہو گئی, یہ کتاب ہے, آپ کہتے ہیں یہ مبتدا ہے اور خبر کتاب ہے, یہ کیسے ہو گیا. تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ہم تھوڑا آگے آگے پڑھیں گے نا, آپ کو یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے نا. میں نے اس میں کچھ باتیں ابھی نہیں بولی ہیں جن کی وجہ سے شاید آپ کے ذہن میں یہ کنفیوژن ارائز ہو سکتا ہے, لیکن میں لاجیکلی آپ کو یہ سمجھاؤں گا ابھی کہ مان لیجیے میرے ہاتھ میں اگر فون ہے, یہ فون کسی بچے کو پتہ ہی نہیں یہ کیا چیز ہوتی ہے, کوئی ایسا بندہ آیا, کوئی ایلین آیا جس کو پتہ ہی نہیں کہ فون کیا چیز ہے, تو میں کہوں گا یہ اور میں نے یہ چیز اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور کہا یہ, اس کی طرف پوائنٹ کیا, تو یہ کیا ہو گیا, مبتدا ہے. اب یہ کے بارے میں بات ہونے والی کیا ہے, یہ فون ہے, یہ مبتدا فون ہے. اب یہ کے بارے میں کیا بات ہوئی, وہ فون ہے, تو فون ہے کیا ہوا, یہ اس کی خبر, اس کا پریڈیکیٹ. ٹھیک ہے نا. ہاذا کتابن یہ کتاب ہے, تو یہاں پہ ہاذا مبتدا اور کتابن مفرد ہے, اس کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلی بات آپ لکھ لیں, خبر مفرد ہو سکتی ہے, خبر ایک سنگل ورڈ ہو سکتا ہے, جیسے ہاذا کتابن, ہاذا بیتن, جو بھی آپ بولیں گے اس طرح سے. یہاں خبر ایک سنگل ورڈ. ٹھیک. دوسرا, یہ خبر مرکب توصیفی ہو سکتی ہے, خبر کی بات کر رہا ہوں, صرف خبر کی بات, مرکب توصیفی ہو سکتی ہے, یعنی موصوف کو صفت کا مرکب ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں ہاذا کتاب جدید, ہاذا کتاب جدید, ٹھیک ہے جی. دیکھیں ذرا, یاد کیجئے صفت موصوف والی بات, مرکب توصیفی یاد کیجئے آپ. کتاب کیا ہے, موصوف ہے, اس کی صفت کیا ہے, جدید, کہ وہ نئی کتاب ہے نا. اور صفت موصوف میں جو ہم نے اگریمنٹس پڑھے تھے, اعراب میں ایک جیسے ہو, کہ وہ معرفہ نکرہ میں ایک جیسے ہو, واحد تثنیہ جمع میں وہ ایک جیسے ہو, مذکر مونث میں وہ ایک جیسے ہو, تو سب اس میں فٹ ہو رہی, ساری کنڈیشن اس میں فٹ ہو رہی ہیں. ہاذا اس میں اشارہ, ہاذا مبتدا ہو گیا, یہ ہاذا مبتدا ہے, اور کتاب جدید کی نئی کتاب ہے, یہ اس کی خبر. تو یہاں پہ خبر کیا ہے, صفت موصوف, یعنی مرکب
توصیفی ہے، صفت موصوف ہے. خبر کیا ہے؟ صفت موصوف ہے. تو میں نے کیا کہا؟ پہلی بات میں نے یہ کہی کہ خبر یا تو مفرد ہوگی، یہ صفت موصوف بھی ہو سکتی ہے. خبر صفت موصوف بھی ہو سکتی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ آپ لکھ لیے. پوائنٹ نمبر 2 یہ صفت موصوف بھی ہو سکتی ہے. پوائنٹ نمبر 3 یہ مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. اپنی جو خبر ہے وہ مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. خبر مضاف اور مضاف الیہ کا مرکب بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں یہ زید کا قلم ہے تو میں کیا کہوں؟ ھذا قلم زیدن، ھذا قلم زیدن، یہ زید کا قلم ہے. دیکھیں ذرا، اگر آپ دیکھیں قلم زیدن یہ مرکب اضافی ہے نا، مرکب اضافی ہے. اب یہاں پہ خبر نکرہ نہیں ہے، یہاں پہ خبر نکرہ نہیں. قلم زیدن اضافت سے معرفہ ہوگا، اضافت سے معرفہ ہوگا. اس لیے میں نے کہا تھا اکثر طور پر خبر نکرہ ہوتی ہے. اکثر طور پر مطلب موسٹ آف ٹائمز مینس کبھی کبھی معرفہ بھی آ سکتی ہے لیکن بہت کم. اکثر طور پر یہ نکرہ ہی ہوتی ہے. لیکن اس طرح سے اگر ہوگا تو ہم یہاں پہ کس کو؟ قلم زیدن کو ہی کیا مانیں گے؟ خبر مانیں گے. تو میں نے یہ کہا کہ یہاں پہ خبر مرکب اضافی ہے تو خبر مفرد ہوگی یا مرکب توصیفی ہوگی یا مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. خبر مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے. چوتھی بات اس خبر کے بارے میں کہ یہ مرکب جاری بھی ہو سکتی ہے. اس خبر کے بارے میں کہ یہ مرکب جاری بھی ہو سکتی ہے. مرکب جاری مطلب جار، مرکب جاری مطلب جار مجرور. سامنے حرف جر ہوگا، اس کے بعد مجرور ہوگا وہ اسم جس پہ جر آتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں زیدن فی المسجد، زیدن فی المسجد، دیکھیں زید مسجد میں ہے. زید کیا ہو گیا؟ مبتدا. زید کیا ہو گیا؟ مبتدا. فی المسجد یہ اس کی خبر، متعلق خبر ہے نا، یا قائم مقام خبر ہے یہی. اب قائم مقام خبر کو ہم خبر بھی کہہ سکتے ہیں، متعلق خبر کو یا قائم مقام خبر کہیں گے یا پھر اس کو سیدھے خبر کہیں گے. تو یہاں پہ فی المسجد کیا ہے؟ قائم مقام خبر، دیٹ مینس ایکٹیو پریڈیکیٹ ہے، خبر ہے یہی. فی المسجد یہ مرکب جاری ہے، یہ مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ مرکب جاری ہے. اچھا مرکب جاری، اچھا اس کے بعد میں بولتا ہوں. یہاں پہ ایک خبر مرکب جاری ہو، ٹھیک. اور مبتدا کیا ہے؟ زید اپنا جو پرانا مبتدا چلا آ رہا ہے ہمارے پہلے دن سے، وہی ہمارا ابھی بھی مبتدا ہے. زیدن فی المسجد، زید مسجد میں ہے، زید مسجد میں ہے. تو خبر کیا ہو گئی؟ مرکب جاری، جار مجرور، یہاں پہ خبر بنی. نیکسٹ، پہلا کیا بولا میں نے؟ خبر مفرد ہو سکتی ہے، دوسرا صفت موصوف ہو سکتی ہے، تیسرا مرکب اضافی ہو سکتی ہے، چوتھا مرکب جاری ہو سکتی ہے. اب اگر میں کہوں زیدن مع خالدن، زید خالد کے ساتھ ہے، زید خالد کے ساتھ ہے. یہ مع خالدن کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ظرف ہے نا، ہم نے پڑھا ہے نا ظرف. میں نے پچھلی کلاس میں شاید آپ کو بتایا تھا ظرف کیا ہوتا ہے. اور مع بھی ایک ظرف ہوتا ہے، یعنی کے ساتھ ہے نا، کے ساتھ ود ہم. زید کس کے ساتھ ہے؟ خالد کے ساتھ ہے. یا اگر میں کہوں زیدن امام خالدن، اس کے سامنے ہے. امامہ کے ساتھ تو آپ اچھی طرح واقف ہے. زیدن امام خالدن، زید خالد کے سامنے ہے، زید خالد کے سامنے. یہاں اسپیس ایک ڈیفائن ہو رہی ہے نا، امام خالدن ایک اسپیس ڈیفائن ہو رہی ہے. تو یہاں پہ مبتدا کیا ہے؟ زید، اور خبر کیا ہے زید کی؟ اس کی جو خبر ہے وہ ہے امام خالدن. وہ کیا ہے؟ ظرف. اور خالد کیا ہے؟ آپ کو دکھ رہا ہوگا جو خالد ہے نا، خالد حالت جری میں، خالد حالت جری میں ہے. دکھ رہا ہوگا آپ کو خالد حالت جری میں ہے. تو یہ امامہ کیا ہو گیا؟ امامہ جو ہے نا، امامہ جو ہے، امامہ ظرف ہے،
ظرف ہے، اور خالدن آپ کو لگ رہا ہے کہ خالدن مضاف الیہ ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے نا خالدن مضاف الیہ ہے؟ اس کا مضاف کون ہے، کیسے ہے، انشاءاللہ تعالی ہم آگے دیکھ لیں گے، لیکن فی الحال میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ یاد رکھیے، سمجھے یہاں پہ کہ یہاں پہ خالدن آپ کو لگ رہا ہوگا اس لیے نیچے جر ہے، بالکل مضاف الیہ کی اس کی شے بھی ہے، تو امامہ خالدن، امامہ کیا ہو گیا، یہ ظرف ہے، ظرف زمان، ظرف مکان ہے، اور خالدن مضاف الیہ ہے، تو خبر کی یہاں پہ کیا شیپ ہے، ظرف پلس مضاف الیہ، ظرف اور مضاف الیہ کا ایک ساتھ مرکب ہے، ظرف اور مضاف الیہ کا ایک ساتھ مرکب، یہ بھی خبر ہو سکتی ہے، اس طرح سے بھی خبر آ سکتی ہے ایک جملہ اسمیہ میں۔ اچھا، جو میں نے ابھی بات کری نا اس سے پہلے، مرکب جاری، مرکب جاری یعنی جہاں جار مجرور ہو، اور یہ ظرف پلس یہ کیا تھا، مضاف الیہ، ظرف اور مضاف الیہ، ان دونوں مرکبات کو، یہ بھی ایک مرکب ہے تو یہ بھی ایک مرکب ہے، مرکب مطلب اٹ از ناٹ اے سنگل ورڈ، اے کمپاؤنڈ، کمپاؤنڈ ورڈ ہو سکتا ہے، یا پھر ایک مرکب کہتے ہیں کہ اس کو گروپ آف ورڈز، ٹھیک ہے نا، تو ان دو کو، مرکب جاری اور مرکب اور یہ ظرف اور مرکب کیا کہتے ہیں، مضاف الیہ، یہ دونوں کمپلیٹ سینٹینسز نہیں، تو یہ کون سے مرکب ہے، مرکب ناقص ہے، دونوں جملے تو نہیں ہے، اور ان دونوں کو بولتے ہیں شبہ جملہ، شبہ جملہ، یعنی such type of compound, such type of مرکبات they resemble the sentences، یہ sentences تو نہیں ہوتے لیکن لگتے ہیں کہ sentences، sentences جیسے ہوتے، شبہ مطلب جیسے، ٹھیک ہے نا، جملہ جیسے ہوتے ہیں، ان کو کہتے بھی ہیں شبہ جملہ، جیسے لائک سینٹینس ہوتے ہیں، مرکب جاری، یہ اس کہتے ہیں نا کتاب پر قلم، ہے نا، قلم کتاب پر، تو یہ لگتا ہے کہ جملہ تو یہ ہے نہیں، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جملہ جیسا ہے۔ اسی طرح سے مع خالدن، خالد کے ساتھ، یہ بھی پورا جملہ نہیں ہے لیکن اس کو پھر بھی ہم کہتے ہیں جملہ جیسا ہے، کہ ابھی بس تھوڑا سا ایک ہی اس کو کوئی اسم چاہیے یا فعل چاہیے کہ یہ پورا جملہ بنا دے، لیکن جملہ ہے نہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے۔ اگر آپ کو شبہ جملہ یاد نہیں رہتا تو کوئی دقت بھی نہیں، کوئی ضروری بھی نہیں، لیکن یاد رہے تو بہتر ہے، یاد رہے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک جو میں نے بات کر لی، میں نے یہ کہا کہ مبتدا کے ساتھ جو خبر ہوگی یا تو مفرد ہو سکتی ہے، ایک سنگل ورڈ ہو سکتی ہے، یا صفت موصوف ہو سکتی ہے، یا مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، یا جار مجرور ہو سکتا ہے، یا ظرف اور مضاف الیہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جو بات کریں، پہلا جو تھا نا، پہلا تھا مفرد سنگل ورڈ، تو وہ مرکب نہیں ہے۔ ابھی جو اس کے بعد جو ہم نے بات کری، صفت موصوف، مرکب اضافی، مرکب جاری اور ظرف اور مضاف الیہ، یہ سب کے سب مرکبات تھے، مرکب ناقص تھے، یعنی کمپلیٹ سینٹینسز نہیں تھے، ہے نا۔ تو میں نے کیا کہا، خبر آپ کی یا تو مفرد ہوگا، سنگل ورڈ ہوگا، یا کمپاؤنڈ یعنی گروپ آف ورڈز ہوں گے لیکن وہ سینٹینسز فل نہیں ہوں گے۔ تیسری بات، یا پھر کمپلیٹ سینٹینسز بھی ہو سکتے ہیں، ہماری خبر کمپلیٹ سینٹینس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سینٹینس دو طرح کا ہوگا، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس جملہ کو جو سٹارٹ ہو جملہ اسم سے، جملہ فعلیہ کہتے ہیں اس جملہ کو جو سٹارٹ ہو فعل سے، جو بگن کرتا ہو فعل سے، ورب سے، ایسے جملہ کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ کیونکہ میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو جملہ فعلیہ نہیں پڑھایا ہے، تو اس لیے اس پہ ہم زیادہ بحث ابھی نہیں کریں گے، ہم جملہ اسمیہ کی زیادہ بات کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بس جملہ فعلیہ کی ایک ایگزامپل میں دوں گا آپ لوگوں کو، اتنی ابھی کافی ہے، کیونکہ میں ابھی آپ سے رٹوانا نہیں چاہتا۔ جب ہم جملہ فعلیہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے، جب ہم فعل اچھی طرح پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، پھر آپ کو یہ سب خود ہی سمجھ آئے گا۔ چلے، تو میں نے کیا کہا کہ مبتدا کوئی اسم ہوگا، اور اب اس کی خبر ایک جملہ بھی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں زیدن، زیدن ابوہ معلم، زید، زید مبتدا ہو گیا، ابوہ معلم، اس کا باپ ڈاکٹر ہے، سوری ٹیچر ہے، اس کا باپ ٹیچر ہے۔ ابوہ
ابو یہ بھی اسم ہے. تو یہ ایک جملہ الگ سے کمپلیٹ جملہ ابو معلم، اس کا باپ ٹیچر ہے. یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے اور یہ کمپلیٹ سینٹینس اس زید کی خبر بنتی ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ جب خبر آپ کا سینٹینس بن رہا ہو، ایک سینٹینس اگر خبر بن رہی ہے مبتدا کی، اس میں ضروری ہے اس خبر میں کہ خبر میں ایک ضمیر ہو، ایک پروناؤن ہو جو مبتدا کے اکارڈنگ. یہاں پہ اگر آپ لوگوں کو دکھتا ہوگا، اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ایک ضمیر موجود ہے ہو ضمیر. ابو ہو اس کا باپ. کوئی انمیوٹ کرے. یہ کس کا باپ ہے؟ یہ کس کا باپ ہے؟ زید کا باپ. کوئی انمیوٹ کرے. زید کا باپ. تو یہ جو یہاں پہ ضمیر ہے نا ہو، یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، کس کے مطابق ہے، کس کے اکارڈنگ ہے؟ زید کے اکارڈنگ. In what sense is it in accordance with زید؟ زید مذکر ہے، ہو ضمیر بھی مذکر ہے. زید واحد ہے، ہو ضمیر بھی واحد ہے نا، ہو ضمیر بھی واحد ہے. تو یہ بالکل زید کے اکارڈنگ ہی ہے نا. زیدن زید، ابوہ طبیب، اس کا باپ ڈاکٹر ہے، اس کا باپ ڈاکٹر ہے. تو اس میں ایک ہو ضمیر ہے. یہ ضمیر اس مبتدا کے اکارڈنگ ہی ہوگی ہمیشہ، اس مبتدا کے اکارڈنگ ہی ہوگی ہمیشہ. اگر یہ مبتدا تثنیہ ہوگا جو ضمیر ہوگی وہ بھی تثنیہ آئے گی. اگر مبتدا مؤنث ہوگی تو ضمیر بھی مؤنث والی ہی لائی جائے گی. یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی آگے ایگزامپلس میں خود سمجھ آئے گا. تو میں انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ لوگوں کو نا کچھ سینٹینسز بھیجتا ہوں گروپ میں، آپ ان کا عربی بنائیں گے. ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہوگی، 5 ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، وہ 10 منٹ کا کام ہوگا. آپ تو انشاءاللہ کر ہی لیں گے وہ بہت ہی جلد. تو وہ آپ مجھے پھر سینڈ کر لیں گے. ان میں یہ بالکل کلیئر ہوگا. زیدن ابوہ معلم، زید اس کا باپ معلم ہے. جو یہاں پہ خبر کے مبتدا کیا مبتدا ہے زید، خبر کیا ہے ابوہ معلم، کہ اس کا باپ معلم ہے. زید کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ اس کا باپ جو ہے نا وہ معلم ہے، وہ معلم ہے، وہ ٹیچر ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں گے یہ ابوہ معلم، یہ اپنے آپ میں جملہ کمپلیٹ سینٹینس ہے اور سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے اسم سے. ابوہ ابن ہے نا، ابن بھی اس میں ہے، ابوہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ایسے سینٹینس کو بولیں گے جملہ اسمیہ. تو یہاں پہ زید ابوہ معلم میں خبر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ بنا، جملہ اسمیہ بنا. اس طرح سے اگر میں کہوں لہو اخ واحد، اخ واحد، اس کا ایک بھائی ہے، یعنی زید کا ایک بھائی ہے. تو یہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک ضمیر ہے ہو جو زید کے اکارڈنگ ہے. لہو اخ واحد، بات کیا ہو رہی ہے کہ اس کا ایک بھائی ہے، اس کا ایک بھائی. زید لہو اخ واحد، اگر میں اس طرح سے لکھوں زید لہو اخ واحد، زید اس کا ایک بھائی ہے. تو یہ سب اس کی خبر، کس کی خبر؟ زید کی خبر ہو گئی. ایک پورا جملہ لہو اخ واحد، اس کا ایک بھائی ہے، ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، کمپلیٹ سینس دے رہا ہے. اور یہاں پہ اس جملے میں ایک ضمیر آپ کو دکھ رہی ہے ہو ضمیر، ایک یہ ضمیر دکھ رہی ہے ہو ضمیر، جو کس کے اکارڈنگ ہے؟ زید کے اکارڈنگ ہے، زید کے اکارڈنگ ہے. لہو اخ واحد. تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک جملہ خبر بنتا ہے، اس جملے میں ایک ضمیر ضرور اور ضرور ایسی ہوگی جو مبتدا کے اکارڈنگ، جو مبتدا کے مطابق ہوگی. یہ ضمیر ضروری ہو. اسی طرح سے اگر میں جملہ فعلیہ اس کی بھی خبر بن سکتی ہے. اگر میں اگزامپل دوں، دیکھیے زیدن ذهب الى المسجد، الى المسجد. زید ذهب مطلب وہ چلا، ٹھیک ہے نا، وہ چلا الى المسجد، مسجد تک. زید کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے کہ وہ مسجد تک چلا. ذهب الى المسجد اپنے آپ میں کمپلیٹ سینٹینس ہے، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ یہ چلنے سے سٹارٹ ہوتا ہے. ذهب چلنا ایک کام ہے. تو اس ذهب میں نا آپ انشاءاللہ تعالی جب آپ فعل پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں ایک ضمیر ہوا چھپی ہے جو لکھی نہیں جاتی لیکن اس میں ہے. آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے، سمجھ جائیں گے کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ عز و جل آپ یہ سیکھ جائیں گے. تو یہاں بھی ضمیر ہے جو اس زید کے اکارڈنگ ہے. تو ہمیشہ جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں اگر خبر ایک جملہ بنتا ہے تو اس جملہ میں، اس خبر میں ایک ضمیر ضرور اور ضرور ہوگی، چاہے وہ یا وہ دکھ رہی ہو یا وہ چھپی ہوئی جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی. میں جو کہا آج میں نے یہ بات کر لی کہ مبتدا
ایک اکثر طور پر مبتدا کیا ہوگا؟ معرفہ ہی ہوگا، اور اس کی خبر یا تو مفرد یعنی ایک سنگل ورڈ ہوگی، یا پھر مرکب ہوگی۔ مرکب میں دو باتیں آ سکتی ہے، مرکب ناقص اور مرکب تام، مرکب غیر مفید اور مرکب مفید۔ مرکب غیر مفید میں ہم نے بات کیا کر لی، کون سی خبر بن سکتی ہے؟ صفت موصوف، مرکب اضافی، مرکب جاری اور ظرف پلس مضاف الیہ۔ ان کا یہ مرکبات، یہ چار ہو گئے، یہ مرکبات اس کی خبر بن سکتی ہے، مرکبات ناقص ہیں چاروں کے چاروں۔ اور جو مرکب مفید ہوتے ہیں، جملہ بھی خبر بن سکتی ہے۔ جملہ کی بات میں نے کر دی کہ جملہ دو قسموں کا ہوتا ہے، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا پھر جملہ فعلیہ ہوگا۔ اور دونوں جملوں میں ایک بات ضروری ہے، یعنی اگر جملہ خبر بن رہا ہے اس میں ایک ضمیر ضروری ہوگی جو مبتدا کے اکارڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ چلیے اب کچھ منٹس بچے ہیں، 5 منٹس شاید بچے ہیں، تو میں اور ایک بات یہاں کروں گا جو انشاءاللہ عز و جل ہم کل ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے، وہ یہ ہے کہ جملہ اس میں ہم تاکید کیسے پروڈیوس کرتے ہیں، سٹریس کیسے پروڈیوس کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں زید بیٹھا ہے، دیکھیں فرق، زید بیٹھا ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، بے شک زید بیٹھا ہے، فرق ہے دو سینٹنسز میں۔ کوئی مجھے بولے فرق دکھ رہے دو سینٹنسز میں؟ مدینہ، میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر دکھ رہی۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سب بے شک سے اس پہ تاکید ہو رہی ہے۔ ہاں، تاکید اس میں پروڈیوس ہو رہی ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب واقعی یقیناً زید بیٹھا ہے۔ تو ایسے ہی یہ اچھا اگر میں کہوں شاید زید بیٹھا ہے تو معنی چینج ہونا، تاکید ہوئی شک میں، ہے نا، شاید زید بیٹھا ہے، تو یہاں شک پہ تاکید ہو رہی ہے، شک پہ سٹرس ہو رہی ہے کہ شاید وہ بیٹھا ہو۔ اگر میں کہوں کاش زید بیٹھا ہوتا، تو ہے نا میننگ چینج ہو رہی ہے، تاکید پروڈیوس ہو رہی ہے ڈفرنٹ ویز، ہے نا، ڈفرنٹ ویز میں پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو ان تاکید ہم جملہ اسمیہ میں کیسے پروڈیوس کرتے ہیں؟ ہمارے پاس عربی میں نا 6 حروف ایسے ہیں، 6 پارٹیکلز، 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ میں تاکید پروڈیوس کرتے ہیں، ڈفرنٹ ٹائپس کی اسٹریسز پروڈیوس کرتے ہیں۔ ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، مشبہ بالفعل۔ یہ نام یاد ضرور رکھیے گا کیونکہ میں آگے یہی نام یوز کیا کروں گا۔ ان 6 کے لیے ایک ہی نام ہے، حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل، یعنی وہ حروف جو فعل جیسے دکھتے ہیں، جن میں فعل جیسا میننگ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، حروف مشبہ بالفعل۔ یہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے ان، اس کی میننگ ہوتی ہے بے شک۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ان، اس کی میننگ بھی ہوتی ہے سیم ہی، بے شک، ان۔ اور ہوتا ہے کأن ہوتا ہے ایز اف، گویا کہ، کأن۔ تیسرا ہوتا ہے لاکن مطلب لیکن، بٹ، لاکن۔ 4 ہو گئے، ان، کأن، لاکن، یہ 4 ہو گئے۔ اسکرین شاٹ لے لیجیے یا لکھ لیجیے، میں اریز کرتا ہوں۔ لاکن کے بعد ہوتا ہے لائتا، لائتا مطلب کاش، وش کے لیے یوز کیے جاتے ہیں لائتا۔ اس کے بعد ہوتا ہے لعل مطلب شاید یا تاکہ، شاید اور تاکہ میننگ بھی دیتا ہے۔ تو یہ 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ اگر یہ لگائیں گے نا ہم، اگر ہم جملہ اسمیہ میں یہ حروف یوز کریں گے تو ان میں ڈفرنٹ ٹائپس کی اسٹریسز آئیں گی۔ ان کا ایک بڑا کام یہ ہے، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ حروف مشبہ بالفعل جب بھی جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں تو مبتدا کو نصب دیتے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل مبتدا کو نصب دیتے ہیں، مبتدا پہ نصب آتا ہے ان کی وجہ سے، مرفوع ہوتا ہے نا، ان کی وجہ سے منصوب بنے گا، اور خبر پہ رفع رہے گا، خبر ویسی کی ویسی نہیں، خبر پہ رفع ہی تھا، خبر پہ اب بھی رفع ہی رہے گا، مبتدا پہ لیکن نصب آئے گا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کی ہم انشاءاللہ عز و جل ڈیٹیل اسٹڈی کل کر لیں گے
تو پلیز کلاس میں سب لوگ آیا کریں، ایسے نہیں، اور یہ نا ریوائز کر کے آئیے گا، جتنا بھی پڑھا ہے خاص کر مبتدا خبر کے بارے میں جتنی بھی کلاسز ہوئی نا ان کو ریوائز کیجیے. ٹھیک ہے جی، ابھی کلاس اینڈ ہونے والی ہے، اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہوا ہو تو گروپ میں پوچھ سکتا ہے. میں ابھی انشاءاللہ ایکسرسائز بھیجوں گا، وہ آپ کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.